رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. واجب الاحترام جناب عزت ناب قائد محترم سردار محمد یوسف صاحب، جناب ایم پی ہے سالم محمد خان صاحب، جناب میاں دیور رحمان صاحب، جناب ناظم ضلع مانسہرہ سردار سید غلام صاحب، جناب تحصیل ناظم خرم خان صاحب اور ممبر صاحبان ضلع کونسل، ممبر صاحبان تحصیل کونسل اور میرے پونچھ ویلی کے وزیر کے ناظمین اور نائب ناظمین اور ممبر صاحبان اور آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. کیونکہ قید پہلے ہی لگا چکے ہیں کہ جی 2 منٹ ہے، لیکن کچھ 2 منٹ میں آپ عوام سے بھی چاہوں گا. مسائل تو میرے خیال میں حاجی عبدالقدیر صاحب نے تمام بیان کر دیے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی اور اپنے قائدین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گناگون مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پونچھ ویلی کے بلدیاتی کنونشن میں شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس پر میں ان کو پوری پونچھ ویلی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی انہی قائدین کی صلاحیتیں اور انہی کی کاوشوں کا ثمر ہے تھا کہ ہمارا جیسے کا بجٹ جو کہ کئی مہینوں سے لٹکا ہوا تھا وہ بھی منظور ہوا. اس پر بھی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. مسائل سارے ہمارے سامنے ہیں. میں صرف اپنی تھوڑے سے حاجی عبدالقدیر صاحب نے تو اوورآل ذکر کیا، میں اپنی یونین کونسل کا بھی ذکر کرتا چلوں. کیونکہ ضلع مانسہرہ میں ہماری یونین کونسل ایلکوٹ ایک پسماندہ یونین کونسل کے نام سے جانی جاتی ہے. ہمارے حق کسی بھی مسائل کا کوئی بھی حل ابھی تک نہیں ہو سکا. اسپیشلی ہمارے اسکولوں کی جو تعلیم کا نظام ہے، کسی بھی قوم کی بنیاد تعلیم پر ہوتی ہے اور ہمارے تعلیم کا نظام درم برم ہے. کل مجھے اتفاق سے اپنے ہائی اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا. میں وہاں گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. جب میں وہاں گیا تو میرے 9th اور 10th کے طالب علم ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس اسکول میں 5 اساتذہ کی سیٹیں ابھی بھی خالی پڑی ہوئی ہیں. تو اسکول میں خیال میں 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں وہ ابھی بھرے ہوئے ہیں. اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ میں اس ہیڈ ماسٹر صاحب کو داد دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات کوٹ کی، میں آپ سامنے کروں گا. انہوں نے کہا جب جاپان پہ امریکہ کا قبضہ ہوا تو اس وقت جاپان نے ان کا قبضے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے صرف ان کی ساری چیزوں کو مانتے ہوئے صرف ایک چیز کا اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنی تعلیم کے شعبے میں ہم خود اپنے آپ کو ترقی کریں گے، ان کی آپ کو وہ حکمرانی نہیں مانیں گے. تو آج آپ کے سامنے جاپان کی مثال کہ وہ اکنامک پاور کے حساب سے دنیا کی پہلی پاور بنی ہوئی ہے. تو میں تعلیم کے اسی حساب سے میں نے اپنے ناظم صاحب سے بھی 2-3 دفعہ ذکر کیا تھا. میری یونین کونسل کے زلزلے میں تباہ ہونے والے تمام سکول جن کی ابھی تک عمارات مکمل نہیں ہو سکی، ان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے. اسٹاف کی کمی کو دور کیا جائے. ہمارے مسائل ہیلتھ کے مسائل دیکھے جائیں. ہم دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں. وہاں سے ہم یہاں ہمارے جنرل اسپتالوں میں بھی اگر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسٹاف کی کمی ہے. اگر ڈاکٹر صاحبان نہیں ہوتے، پھر ہماری مشینری نہیں ہے، یہاں پہ ایکس رے کی مشینری نہیں ہے، لیبارٹریز نہیں ہے. تو ہمارے پاس ہمارے ریموٹ ایریا میں بیسک ہیلتھ یونٹ BHU کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہمیں ایمرجنسی کی ضرورت میں فرسٹ ایڈ تو مل سکے کہ ہم اتنے دور دراز سے 2-3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے جنرل اسپتال تک آتے ہیں. باقی ہماری سڑکیں زلزلے میں تباہ ہوئی. حاجی صاحب نے کہا ہے ان کو فل فور کھولا جائے. اور میں آخر میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. لیکن ایک بات جاتے جاتے اس امید کے ساتھ کہ جی اس امید کے ساتھ کہیں یہ نہ ہو کہ آج اگر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، یونین کونسل لیول سے لے کے مرکز تک ہماری حکومت ہے، آج اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو کب ہماری مسائل حل ہوں گے؟ ہماری وہ ایک ہندوؤں کی مثال ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کاکا دے ہے میں دے ہاں کاکے در سے کاکا دے ہے ٹنگائی در، وہ کم ہو جائے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے. سردار صاحب آج آپ یہاں پہ اعلان کریں. حاجی عبدالقدیر صاحب نے ایک ڈگری کالج کا اعلان کیا، مطالبہ کیا. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں پہ جو گرل ہائی اسکول بٹل ہے اس کو بھی ڈگری کالج بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.